اسی طرح کا معاملہ شادی بیاہ کے اندر ہے۔ سادہ ترین تقریب جو کم سے کم چیزیں کہ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور تعامل صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ثابت ہیں، اس پر اکتفا کرنے کی بجائے اس میں نئی تقریبات، ایک دعوت کی بجائے 5 6 دعوتیں ہو رہی ہیں اور لوگ خرچ کر رہے ہیں، اسراف بھی ہو رہا ہے، تبذیر بھی ہو رہی ہے۔ پھر میں عرض کروں گا دوبارہ، جو کروڑ پتی ہیں ان کے لیے تو یہ اپنی دولت کے اظہار کا موقع ہوتا ہے کہ ہم بڑے دولت مند ہیں۔ غریبوں کے لیے یہ اسر اور اغلال بن جاتے ہیں، انہیں بھی خیال ہوتا ہے میری بھی بچی ہے، میں اس کے ہاتھ پیلے کر رہا ہوں، وہ کیا سوچے گی، فلاں کی شادی ہوئی تھی، کس طرح وہ کوٹھی بقعہ نور بنی ہوئی تھی، میرے والد کو اتنی بھی توفیق نہ ہوئی کہ کچھ بجلی کے جو ہے میرے گھر کے اوپر بھی جو ہے وہ چراغ روشن ہو جاتے، وہاں اتنی بڑی دعوت ہوئی تھی لیکن ان کو اتنی بھی توفیق نہ ہوئی کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو کھانا کھلا دیا ہوتا۔ لہذا انسان کرتا ہے اور مجبوراً کرتا ہے۔ یہ اسر اور اغلال جو ہیں ان سے نجات دلانا بھی در حقیقت جو نبوی مشن ہے، ان الفاظ کے روح سے حضور کے مقصد بعثت میں شامل ہے۔ چنانچہ میں نے آپ کو معلوم ہے کہ اصل تو اپنی زندگی لگائی ہے قرآن مجید کی طرف لوگوں کو دعوت دینے میں، اور کچھ عملی جد و جہد کے ایک ایسی جماعت تیار کی جائے کہ جو اس ملک کے اندر اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے میدان میں آ سکے۔ یہ تو میرا اصل فنکشن رہا ہے، میرا اصل موضوع رہا ہے، میرے سارے اور بیشتر اوقات اس کام میں ہے۔ ساتھ ہی میں نے 1973 سے یہ شادی بیاہ کے ضمن میں جو اسر اور اغلال ہم نے اپنے اوپر ڈال لیے ہیں، بوجھ لاد لیے ہیں اور گلے میں طوق پہن لیے ہیں، ان سے اس معاشرے کو آزاد کرانے کی کوشش جو میرے نزدیک نبوی مشن کا ایک حصہ ہے، میں نے اس کا بھی آغاز کیا تھا۔ اب اس کے ضمن میں آپ سے تمہیداً میں یہ عرض کروں کہ یہ احساس صرف میرا نہیں تھا، بہت سے لوگوں کا رہا ہے کہ یہ بہت اسراف شروع ہو گیا ہے، بہت تبذیر ہو رہی ہے، یہ جو ایک طومار ہے جو رسومات کا، اس میں وقت صرف ہوتا ہے، آنا جانا بیٹھنا وہاں، اس میں کتنا ہمارا قیمتی وقت لگ جاتا ہے۔ پھر کراچی میں خاص طور پر محسوس ہوا کہ اب کوئی بارات جا رہی ہے، اس کے ساتھ کچھ لوگ خود ہی ویسے ہی شامل ہو گئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی آئیڈینٹی کارڈ جو ہے وہ لے کر تو داخلہ نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ انتظام کیا تھا 500 کا، آگے 1000، اور پھر وہ ایک پینک، اب فوراً جاؤ لاؤ کہیں سے کھانا لاؤ، کیا کرو۔ تو اس لیے انہوں نے پھر یہ شروع کیا کہ نکاح مسجد میں ہو، لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ جو گھٹی میں پڑی ہوئی تھی باتیں، نکاح تو مسجد میں ہو گیا، پھر کسی ہوٹل کے اندر جا کر جو ریسیپشن بھی کر لیا۔ تو گویا کہ وہ انہوں نے صرف اپنے لیے ایک انتظامی سی سہولت وہاں پہنچائی تھی، حقیقت میں کوئی بنیادی تبدیلی واقع نہیں ہو سکی۔ لیکن ضیاء الحق صاحب کا ذکر میں خاص طور پر کروں گا کہ انہوں نے اس سلسلے میں کوشش کی تھی، تعداد بھی مقرر کر دی، اس سے زیادہ مہمان نہ ہو اور بھی اس سے زیادہ خرچ نہ ہو، غالباً 5000 روپے کی کوئی مقدار مقرر کی گئی تھی اگر میں غلط نہیں مجھے یاد ہے۔ لیکن ہوا کیا اس کا، چونکہ انہیں اپنی سیاسی مصلحتوں کے تحت وڈیروں کی شادیوں میں شرکت کرنی پڑتی تھی جہاں ہزاروں مہمان ہوتے تھے، وہاں گویا کہ ان کے آرڈیننس کی دھجیاں ان کی نگاہوں کے سامنے بکھرتی تھیں۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اگر آپ خود شریک ہو رہے ہیں تو آپ کا آرڈیننس تو ختم ہو گیا، اس سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوا۔ تیسری بات یہ ہے اس میں، اور یہ بڑی اہم ہے، اس کو سوچئے کہ اس کے ضمن میں دلیل صرف ایک دی جاتی رہی، سادگی ہونی چاہیے، سادگی ہونی چاہیے، کفایت شعری ہونی چاہیے، کفایت شعری ہونی چاہیے۔ لیکن یہ لفظ بے معنی ہے۔ سادگی کروڑ پتی کی کچھ اور ہے، لکھ پتی کی کچھ اور ہے، جھگی والے کی کچھ اور ہے۔ سادگی کی کوئی معنی نہیں ہے، ریلیٹو ٹرم ہے، آربیٹریری ٹرم ہے، اس کے لیے کوئی مفہوم معین نہیں ہے۔ لہذا واعظ اپنی جگہ پر ہوتا تھا اور جو بھی نصیحت، لیکن اس پر عمل کی کوئی شکل نہیں ہوتی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی رہنمائی میری فرمائی، میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، ہدایت جو بھی ملتی ہے اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کل شکر اور کل سپاس اور کل حمد اور کل ثنا اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ وہ ہدایت کیا تھی کہ اصلاح کے عمل کے لیے
جو کارنر سٹون چاہیے، بنیاد کا پتھر، وہ مضبوط ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جو تقریب ثابت ہے سنت رسول سے یا عمل صحابہ سے، اس کو تو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے، جیسے حدیث میں الفاظ آئے ہیں عضوا علیہ بالنواجذ، اپنے دانتوں سے پکڑ لو، کچلیوں سے پکڑ لو۔ لیکن جس تقریب کا، جس رسم کا کوئی ثبوت نہ ملے، نہ حضور کے عمل سے نہ صحابہ کے تعامل سے، اس کو پھر پوری بے دردی کے ساتھ اور پوری جرت کے ساتھ، جرت دانہ کے ساتھ اس کی جڑ کاٹ دینی چاہیے۔ اس میں کمی نہیں ہے، کمی بیشی تو پھر وہی الفاظ ہو جائیں گے ریلیٹیو ٹرم میں، کتنی کمی نہیں، اسے جڑ سے